آمین جی. چلیں جی تو شروع کرتے ہیں. ہاں جی توحید صاحب لیجیے اس کو دینا ہے. حضرت سب سے پہلے ہم لیں گے اسکیپٹک کو. اچھا اسکیپٹک کی دو ہے بھائی, کون سے والے کو دے رہے ہیں؟ ایل والے اسکیپٹک کو. ہاں جی لیٹس ڈسکس والے کو. جی جی صاحب السلام علیکم. سلام. مسلمان تھے بھائی؟ ابھی آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں ایسے ہی, بٹ ہاں ابھی بھی آپ مسلمان ہی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. کس طرح آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں؟ مطلب 70% توحید کلچری وغیرہ ویسے. 70% توحید مانتے ہیں, 30% شرک. شرک نہیں, بٹ لائک ابھی میں کوئی کچھ حدیثیں ہیں جیسے جو بہت صحیح نہیں لگتی ہیں, بٹ صحیح حدیثیں ہیں, تو پھر ان پہ نہیں, ڈاؤٹ آتا ہے. حدیثوں سے کوئی آدمی اسکیپٹک نہیں بنتا ہے. اسکیپٹسزم کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہے؟ آپ بتا دیجیے. نہیں آپ نام لکھ کر آپ میں بتاؤں میں. اسکیپٹک مطلب جو بندہ کوئی بھی چیز کو ایسے ٹو دا ورڈ اگری نہیں کرتا ہے, بہت سوچتا سمجھتا ہے پھر کوئی ڈیسیژن لیتا ہے, ایسے کوئی جلدی اگری نہیں کرتا ہے کوئی چیز پہ خالی irrationally یا بنا کوئی پروف وغیرہ کے. تو آپ کو جو مسئلہ ہے وہ حدیث سے ہے یا آپ کو مسئلہ توحید سے ہے؟ چونکہ آپ نے توحید کا نام لیا اور وہ بھی 70% توحید. چونکہ ایک آدمی بغیر حدیث کو مانے موحد ہو سکتا ہے, توحید ماننے والا ہو سکتا ہے. تو توحید کا مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کو حدیث پر اعتراض ہے لہٰذا توحید 70% ہی رہ گئی, یہ تو کوئی بات نہیں. وہ ریزن صرف نہیں ہے, بٹ اوکے تو میں اصل مدے پر بات کرنا چاہوں گا بجائے اس کے کہ ہم چھوٹے موضوعات پر بات کریں. جو مین موضوع ہے اس پر بات کریں کہ آپ اسکیپٹک کیوں بنے. اسلام کی وہ کون سی بنیادی تعلیم ہے کہ جو آپ کو اسکیپٹک بننے پر مجبور کرتی ہے؟ جیسے کہ سب سے بڑا ریزن پہلے تو یہی تھا کہ میں خود مطلب میں نے کوئی ریلیجن کو چوز کیا نہیں ہے, میں رینڈملی اس میں پیدا ہوں اور اس لیے فالو کر رہا ہوں اسے. تو یہ تو کوئی وہ نہیں ہوا آپ نے, مطلب اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ اگر رینڈملی کسی ریلیجن میں پیدا ہو گئے, کہیں نہ کہیں تو پیدا ہونا ہی تھا. تو پھر دین الحق میں پیدا ہوں گا وہ کیسے گارنٹی کر لوں؟ تو آپ اگر کسی بھی علاقے میں پیدا ہوتے کیا آپ اس علاقے سے محبت نہیں کرتے ہیں؟ ہاں, بٹ مجھے پتا ہے کہ میری محبت صرف ایک چانس سے ہے, کیونکہ میں بائی چانس یہاں پیدا ہوں تو میری محبت بھی بائی چانس ہی ہے. ہاں مان لیں اگر آپ کسی رائل فیملی میں پیدا ہوتے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ افریقہ کے ایک ٹرائب میں جا کر پہلے وہ زندگی گزاریں اور پھر چیک کریں کہ رائل فیملی میں ہونے کا کیا مطلب ہے. یعنی آپ اپنے آپ کو کوستے کہ یار میں رائل فیملی میں کیوں پیدا ہو گیا. یہ تو ہر چیز ہی بائی چانس ہوتی ہے اس دنیا میں. ہاں, بٹ جیسے اس فیملی میں جو کنگ ہے یا ان کا جو ہیریٹیج ہے وہ کلچر ہے, اس کا اپریسیشن تو بائی چانس ہی ہوگا نا. میں تو خود ہی کہہ رہا ہوں کہ ایک انسان کو جو نعمت اس دنیا میں ملتی ہے وہ بائی چانس ہی ملتی ہے. آپ کو آپ کے والدین جو ملے وہ بائی چانس ملے, آپ نے مانگے نہیں تھے. آپ کو آپ کا ملک ملا بائی چانس ملا. آپ کا جو بھی لائف اسٹائل ہے اچھا یا برا, اگر اچھا ہے تو وہ بھی بائی چانس ملا. آپ کی عمر بائی چانس ہے, آپ کا رزق بائی چانس ہے. وہ کون سی چیز ہے جو آپ نے خود اختیار کی ہے کہ مجھے یہ ملنا چاہیے, تو اس میں ریلیجن ہی کا کیوں رہ گیا؟ پھر ہر چیز تو بائی چانس ہے. ہاں, کیونکہ میں اور فری ول بھی ہمارے پاس ایبسولوٹ ہے کہ نہیں مجھے وہ بھی نہیں لگتا, اس لیے میں سوچتا ہوں کہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ آپ کے پاس فری ول ہے یا نہیں. اصل یہ کہ آپ اسکیپٹک اس لیے بنے کہ جی آپ بائی چانس مسلمان پیدا ہو گئے. چلیں آپ بائی چانس نہ رہیں, آپ وتھ چانس بنے نا. آپ صحیح طریقے سے اسٹڈی کریں اسلام کی اور یا کمپیریٹیو ریلیجن کی, تمام مذہبوں کو پڑھیں, پھر دیکھیں کون سا مذہب آپ کو ریشنل لگتا ہے, اور یہ بھی دیکھیں کہ ریشنلٹی کا معیار کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. لیکن میں کچھ جیسے آپ نے جیسے کہا کہ آپ کو اسلام کے بارے میں اور پڑھنا چاہیے, اور اسلام باقی ریلیجنس کے بارے میں بھی پڑھنا چاہیے, اور پھر آپ کو ایونچولی ڈیسیژن لینا چاہیے کہ کون سا ریشنل ہے یا نہیں ہے. بٹ اسلام میں جیسے میں نے فار ایگزامپل میں ایک پرٹیکولر حدیث کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا, اور اس سے پھر ایمان میں لانا اور مشکل ہے. دوبارہ آپ کو روکوں گا, ناٹ دیٹ کہ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان حدیث, آئی ایم. آپ کو میں اس لیے روک رہا ہوں کہ حدیث کی بنیاد پر ہم کمپیریٹیو ریلیجن نہیں پڑھتے ہیں. کمپیریٹیو ریلیجن ہے جو اسلام کی یا کسی بھی مذہب کی بنیادی باتیں جو آپ کو قرآن میں بھی مل جائیں گی. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے اگر کمپیریزن کر کے بتانا چاہتے ہیں تو اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ بنیادی باتیں کیا ہیں؟ اللہ کا وجود ہے, ایک اللہ ہے, رسولوں پر ایمان لانا ہے, کتابوں پر ایمان لانا ہے, ملائکہ پر ایمان لانا ہے, تقدیر پر ایمان لانا ہے, روز جزا پر ایمان لانا ہے, خیر و شر پر, تقدیر کے تحت جو خیر و شر آ گئی. تو یہ چیزیں بنیادی ہیں. اب اگر آپ ان کے درمیان اور عیسائیت کے درمیان, یہودیت کے درمیان, ہندوازم کے درمیان کمپیئر کریں تو آپ کو کیا چیز ریشنل لگتی ہے, اور پھر ریشنلٹی کا معیار کیا ہے؟ یہ ہے میں نے بات. کبھی عیسائیت یا یہودیت یا ہندوازم کی میں کوئی تعریف بھی نہیں کر رہا ہوں, اور مجھے وہ ریلیجن میں ان کو اپریشیٹ بھی نہیں کر رہا ہوں.
لیکن میں آپ سے اگر کہوں تو جیسے فار ایگزامپل سنی اسلام میں اوتھینٹک حدیث صحیح حدیث جو ہے وہ اسلام کا انٹیگرل پارٹ ہے, اس کو ہم رفع دفع نہیں کر سکتے. میں نے نہیں کہا کہ ہم رفع دفع کر رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے آپ چونکہ اسکیپٹک ہیں تو اسکیپٹسزم کی بنیاد حدیث نہیں ہے. آپ منکر حدیث ہوتے تو میں آپ سے پھر بالکل بات کرتا. جی منکر حدیث ہاں ٹھیک ہے, لیکن اگر میں اسلام میں رہنا چاہتا ہوں تو مجھے ظاہر سی بات ہے اگر میں اگر میں اپنے آپ کو مسلم مانتا ہوں تو پھر مجھے ساری صحیح حدیثوں کو بھی ماننا ہی پڑے گا, صحیح حدیثوں کو ماننا پڑے گا. حسن یا ضعیف ہوں گی تو الگ بات ہو جائے گی. اور اگر مجھے صحیح حدیثوں میں بھی ڈاؤٹ لگ رہا ہے تو اس کا سوال میں آپ سے شاید پوچھ سکتا ہوں. بالکل پوچھ سکتے ہیں. اس بنیاد پر آپ اپنے آپ کو اسکیپٹک نہ کہیں, آپ یہ کہیں کہ مجھے حدیثوں میں ڈاؤٹ ہے. توحید میں ڈاؤٹ نہ کریں, کیونکہ توحید کو ہی آپ نے صرف 70% باقی رکھا ہے, 30% ڈاؤن کر دیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, وہ میرے سائڈ سے مسٹیک ہو گئی, میں اس کو کریکٹ کرتا ہوں. مطلب وہ میں نے غلط اسٹیٹمنٹ دے دی آپ کو. جی تو اس کے میری جو حدیث کا میں صحیح بخاری کا نمبر بھی اگر آپ کو چاہیں دے دوں, ایک منٹ. ہاں صحیح بخاری 3199. اب میں انگلش میں دیکھتا ہوں تو مجھے وہی اس طرح سے پتا ہے. صحیح بخاری 3199 میں سن سیٹ کے اوپر رسول اللہ نے ایک کامنٹری رسول اللہ نے کی ہے اور ابو دار کے تھرو یہ نریشن ہوا ہے. تو وہاں پہ سن سیٹ کے تعلق سے رسول اللہ فرما رہے تھے کہ جو ابو دار تمہیں پتا ہے کہ سورج غروب ہوتے وقت کہاں جاتا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ اور اس کے رسول کو بہتر پتا ہوگا. اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ ٹریول کرتا ہے اور پھر وہ جاتا ہے اللہ کے تقدیم سے سجدے کرتا رہتا ہے اور پھر دعا مانگ رہا ہوتا ہے اور پھر بعد میں اس کو پھر اجازت دی جاتی ہے اور پھر وہ واپس آتا ہے اور پھر اس دن سے اگلا دن چالو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک بار ایسا ہوگا کہ اس کو اجازت نہیں دی جائے گی اور پھر کوئی قرآن کی آیت کا حوالہ دیا گیا کہ اس سینس میں وہ بتایا جا رہا ہے. اور تو یہ تو ماڈرن سائنس کے حساب سے کلیئرلی کانٹرڈکشن ہے اور اس کو ہم ڈینائی بھی نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ نے بولا ہے یہ. اور رسول اللہ تو انبیاء اتنے بڑے وہ تو پہلے اس کو دیکھ لیں کہ حالانکہ اس موضوع پر ہم کئی مرتبہ گفتگو کر چکے ہیں, لیکن ہمارا مسئلہ یہ رہتا ہے کہ ہمارے پاس کالرز آتے ہیں بغیر ریسرچ کیے, بٹ دیٹس اوکے. آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ حالانکہ یہ تو ماڈرن سائنس کے اعتبار سے کلیئر کانٹرڈکشن ہے. کیسے بھائی؟ کیونکہ ہمارا جو the phenomena of day and night is because of the rotation of the earth and not because of sun traveling somewhere and rotating somewhere. Okay. Somewhere? Where? It does not travel. That's what. The sun doesn't travel? I mean, like, we don't experience day and night because of the sun traveling. It's because of the earth is rotating around the sun. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اسی حدیث میں ایک آیت کا ریفرنس دیا گیا ہے. اس حدیث میں وہ آیت کون سی ہے؟ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ سورہ یاسین کی آیت نمبر 38. تو پیس بائی پیس چلتے ہیں. سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ کیا ماڈرن سائنس اس چیز کو ایکنالج کرتی ہے یا نہیں کہ جو سورج ہے وہ بھی کہیں چلا جا رہا ہے, اس میں بھی موشن ہے, صرف روٹیٹ نہیں کر رہا ہے, وہ موو ہو رہا ہے. جی موو تو ہو رہا ہے. ٹھیک, تو آیت تو صحیح ہو گئی, وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا. آیت میں کوئی مسئلہ نہیں, آیت کو میں پوچھ بھی نہیں رہا ہوں. اب اس حدیث میں ہی چونکہ آیت کا ریفرنس دیا گیا ہے تو جو حدیث میں ہے وہ اس آیت جو کچھ آیت میں ہے حدیث میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے ایک حصی مثال کے ذریعے, رائٹ؟ جی چونکہ اسی حدیث میں آیت کا ریفرنس ہے نا, تو اب یہ دونوں چیزیں کوریلیٹ ہو گئی. اگر نہ ہوتا تو مشکل ہوتا, لیکن چونکہ ہے, لیکن اب کوریلیٹ ہو گئی ہیں چونکہ ریفرنس ہے. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں حدیث کو. ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ ہے نا صحابی, یا کوئی اور ہے؟ ہاں ابو ذر الغفاری. اچھا, اس میں انہوں نے پوچھا جب سورج غروب ہوا تو ان سے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی کو علم ہے. اچھا, اب ہم ایک آپ سے سوال کرتے ہیں, آپ کے یہاں سن سیٹ کا ٹائم کیا ہے آج کل؟ I don't know, شاید 6:30 ایسی کچھ ہوگا. لیکن سن تو سیٹ ہوتا ہی نہیں. سن سیٹ تو نہیں ہوتا جی. پھر آپ کسی سائنٹسٹ سے پوچھیں, آپ کسی سائنٹسٹ سے پوچھیں, بلکہ سائنٹسٹ ہی تو بتاتا ہے نا ہمیں سن رائز کا ٹائم یہ ہے, کل سن رائز اتنے بجے ہوگا, کل سن سیٹ اتنے بجے ہوگا. ایک دیہاتی تو نہیں بجاتا, ہمیں پورے سال کا جو علم ہے کہ اتنے بجے سن رائز ہے اتنے بجے سن سیٹ ہے, یہ کون بتا رہا ہے؟ سائنس بتا رہی ہے نا. اور سن سیٹ نہیں ہو رہا ہے سائنس کے مطابق. کیوں بھائی؟ تو یہ جو ٹرم ہے اس کو چینج کیوں نہیں کیا سائنس نے آج تک؟ کیونکہ یہ تو لوگ کے لیے پرووربل لینگویج ہے نا اس سینس میں. تو لوگوں کے لیے عام سمجھنے کی لینگویج ہے, اس لیے سائنس سب کچھ جانتے ہوئے اس لفظ کو چینج نہیں کر رہی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایسی لینگویج بولیں جو ابو ذر غفاری سمجھ نہ پائے. ابو ذر غفاری کوئی ناسا میں تو کام نہیں کر رہے تھے, وہ تو عام آدمی تھے نا. لیکن رسول ہونا الگ ہے, لیکن سائنٹسٹ تو نہیں تھے.
لیکن پھر بھی مفتی صاحب دیکھیے یہاں پہ تو صرف ایک ورڈ کا وہ بتایا جا رہا ہے, اور یہاں پہ جو سن رائز سنسیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اگر ہم مطلب کسی انسان کو اگر سائنس کا علم نہ ہو اور اگر وہ سن رائز اور سنسیٹ کو دیکھے تو ایسا لٹرلی اس کو دیکھنے میں لگے گا کہ ہاں یہ یہاں سے رائز ہو رہا ہے اور یہاں پہ سیٹ ہو رہا ہے. تو اس سینس میں وہ کھا رہا ہے, اس سینس میں وہ تھوڑا سا ایک بھلے ہی سائنٹیفک نہیں ہے لیکن تھوڑا سا ریشنل اس سینس میں ہے کہ وہ دکھ رہا ہے ہمیں. لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں کہ سن کہیں جاتا ہے, چلیے ٹھیک ہے جاتا ہے تو میں مان لیتا ہوں کہ جاتا ہے دکھ رہا ہے. یہ جو ہے نا یہ حدیث میں یہاں پر ہے حین غربت الشمس, ابو ذر سے کہا جب سورج غروب ہوا کہ تدری این تذهب. اور ایک اور روایت اسی میں ہے, جو کہ حدیث کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا وہ بدلتے رہتے ہیں. حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ بعض مرتبہ راوی کسی روایت کو اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے اور معنی اس کا وہی رہتا ہے. ایک دوسری روایت میں ہے کہ این تغرب, اس کی 2-3 روایتیں ہیں جس میں الگ الگ ورڈنگز ہیں. جی ہاں, تو اس میں این تغرب بھی ہے. اب جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ بات حقیقت ہے کہ آپ کے سامنے بالکل حق واضح ہو کر آ گیا کہ سن سیٹ اور سن رائز کا جو لفظ ہے وہ چونکہ عام فہم لفظ ہے اس لیے سائنس اس کو نہیں بدلتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک انسان کا جو پرسپشن ہے کہ سورج چلا گیا نیچے چلا گیا, ٹھیک ہے, وہ ایک انسان کا عام انسان کا پرسپشن ہے, اس کو بیان کیا کہ یہ جو گیا ہے کدھر گیا. اچھا اب آگے چلتے ہیں, 2 پیس کا میں جواب دے چکا ہوں. اس میں تیسری چیز ہے وہ یہ کہ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ, کہ جاتا ہے یہاں تک کہ سورج کے نیچے سجدہ کرتا ہے. اچھا اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ یار سورج سجدہ کیسے کرتا ہے, یہ بھی تو سوال ہوا ہوگا آپ کو یا یہ نہیں ہوا؟ ہاں یہ بھی ٹھیک. تو سجدہ کرنے کے لیے یہ کیا ضروری ہے کہ ماتھا زمین پہ رکھا جائے اور دونوں ہاتھ اور دونوں پیر اور دونوں گھٹنے زمین پر ہو جس طریقے سے ایک عام انسان سجدہ کرتا ہے؟ سجدہ کرنے کی یہ ہے تو انسان کے لیے ہے سجدہ کرنے کی. اچھا سجدہ جب ایک انسان کرتا ہے کسی دوسرے کو, چاہے وہ بت کے سامنے کرے کہ اللہ کے سامنے کرے, اس سجدے سے کیا کس چیز کا اظہار مقصد ہوتا ہے کہ آپ بڑے ہیں, آپ سپیریئر ہیں, آپ سبمیشن. اور دیکھیں یہ بصارت آدم صاحب نے آیت بھی لگا دی, الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. آیت سجدہ ہے بائی دا وے, کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے لیے ہر چیز آسمان میں جو کچھ زمین میں وہ سجدہ کرتی ہے, سورج سجدہ کرتا ہے, چاند سجدہ کرتا ہے, سب کچھ سجدہ, ساری چیزیں سجدہ کرتی ہیں. تو سجدہ کرنے کا مقصد ہے سبمیشن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہ فرما رہے ہیں کہ وہ مکمل سبمیشن کا اظہار کرتا ہے, ہر روز اس کو اور ہر آن اس کو سبمیشن کا ہی اظہار کرنا ہے. تحت العرش, اب یہاں سوال ہوگا کہ عرش کے تحت, عرش کدھر ہے, وہ کہاں جاتا ہے؟ حالانکہ وہ تو اپنی جگہ ہے, وہ کدھر جا رہا ہے؟ تو یہ سوال آپ کے ذہن میں آیا کہ نہیں آیا؟ سجدے کا مسئلہ کلیئر ہو گیا. اب آیا تحت العرش کہ عرش کدھر ہے, یہ چوتھا پوائنٹ ہے شاید, اس میں یہ 5واں پوائنٹ ہوگا. تو یہ سوال آپ کے ذہن میں اس لیے آیا چونکہ آپ نے دیکھا, آپ نے سوچا ہوگا کہ یار عرش جو ہے نا کہیں کونے ہونے میں رکھا ہوگا, یہ وہاں جاتا ہے اور وہاں سے واپس آتا ہے. لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اگر ایک جگہ سورج غروب ہو رہا ہے تو دوسری جگہ طلوع ہو رہا ہے, سورج تو کہیں گیا نہیں, رائٹ؟ جبکہ ہمیں احادیث ہی سے پتا چلتا ہے کہ عرش نے اس پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے. آپ کائنات کے کسی بھی نقطے پہ چلے جائیں, کہیں بھی کھڑے ہو جائیں, آپ عرش ہی کے نیچے ہیں, آپ عرش سے ہٹ ہی نہیں سکتے. یہ بھی ہمیں احادیث سے ہی پتا چلتا ہے. تو حتی تسجد تحت العرش, یہاں تک کہ وہ اپنی سبمیشن کا اظہار کرتا ہے عرش کے تحت رہتے ہوئے, کہ وہ عرش سے نکل ہی نہیں سکتا, اس کے دائرے سے سورج نہیں جا سکتا, اس کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ سبمیشن کا اظہار کرتا ہے اور اجازت طلب کرتا ہے, اس کو اجازت دی جاتی ہے. اجازت کس چیز کی طلب کرتا ہے؟ وہ مستقل اپنی زبان حال سے اللہ تعالیٰ کی اجازت طلب کر رہا ہے کہ میں رائز ہوتا رہوں, سیٹ ہوتا رہوں, یہاں تک کہ ایک دن اس کو اس روٹیشن کے بدلنے کی اجازت ملے گی, روٹیشن کو کنٹینیو کرنے کی اجازت نہیں ملے گی. تو اس پوری حدیث میں اصل بات یہ ہے کہ آپ جب بہت بالکل بیسک سائنس جو بچوں والی سائنس ہوتی ہے اس کو سامنے رکھ کر جب آپ اس کو سمجھیں گے تو واقعی چیزیں شاید آپ کے سمجھ میں نہ آئے. لیکن اگر آپ کھلے دماغ سے سائنس کو بھی صحیح سے سمجھیں گے اور حدیث کو بھی صحیح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ حدیث تو 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے. اس کی بنیاد پر آپ کو اسکیپٹسزم اختیار نہیں کرنی چاہیے. دیٹس دا پوائنٹ. ہاں میں تو اس کی بنیاد پہ میں نہیں کر رہا تھا, حالانکہ اس نے مجھے کنفیوز کافی کر دیا تھا. آپ نے اپنی بات کا کنفیوز ہے آپ بھائی, کنفیوز ہیں آپ نے, ابھی تک یہی ڈیسائیڈ نہیں کرا کہ آپ
स्केप्टिक हैं क्यों? पहले आपने तौहीद पे बोला, फिर बोला मेरा हदीस से लेके सवाल था, वो पहले वाला मेरा जुबान फिसल गई थी, अब कह रहे हैं कि मैं इसकी वजह से कंफ्यूज नहीं था, तो क्यों थे? नहीं, कंफ्यूज तो मेरा सबसे बड़ा, अगर आप मुझे पूछेंगे मैंने आपने रिजल्ट को डाउट क्यों किया, तो मैंने पहले ही मुझे आपको बता दिया था, वो तो इस मामले में था कि मैंने खुद से इस्लाम नहीं चुना है, मैंने ना अपनी जेनेटिक्स चुनी है, ना मैंने अपना सराउंडिंग चुना है, और ना मैं किस वक्त में किस दौर में पैदा होता हूँ, मैंने वो भी नहीं चुना है। तो उस सेंस में मैंने इस्लाम को नहीं चुना है, मतलब स्टडी करके नहीं चुना है, बस मैं पैदा हो गया इसलिए मैं फॉलो कर रहा हूँ, और फिर इस बेसिस पे मैं कंफ्यूजिंग क्या है? मतलब ये जो आपने चुना है इसमें कंफ्यूजिंग क्या है? नहीं चुना इसमें कंफ्यूजिंग क्या है? कि मैं दीनल हक में, ऐसा मैंने क्या खास किया है, मैं जो दीनल हक में पैदा हो रहा हूँ और कोई जहन्नम में जाएगा हमेशा के लिए खाली ईमान पे? तो मैंने आपको उसका जवाब देने की कोशिश की शुरू में कि रॉयल फैमिली में पैदा होने वाले ने ऐसा क्या खास किया कि वो रॉयल फैमिली में पैदा हुआ, वो कहीं और भी तो पैदा हो सकता था। आज तक किसी रॉयल फैमिली में पैदा होने वाले को आपने देखा है कि यार मैं गलत पैदा हो गया, मुझे तो ट्राइब में, अफ्रीका में, जंगल वंगल में पैदा होना चाहिए था। तो क्यों? इसलिए कि आप उसको दुनिया में एंजॉय कर रहे हैं, है ना। जब रॉयल फैमिली में पैदा होते हैं तो स्टेटस दुनिया में एंजॉय करते हैं, तो एंजॉयमेंट, कोई आदमी उस जॉय को या उस स्टेटस को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि ये आपके नफ्स को खुश करता है, आपके नफ्स को यानी समझ लीजिए कि राजी करता है। लेकिन जो ईमान वाला स्टेटस है, ये आपके नफ्स को राजी नहीं करता है, ये आपकी अकल को राजी करता है। और जब हम नफ्स को अकल के ऊपर गालिब कर लेते हैं तो फिर हमें इस तरह के सवालात हमारे जहन में आते हैं, क्योंकि नफ्स सेटिस्फाई नहीं हो रहा है और अकल को आप सेटिस्फाई होने नहीं दे रहे। मतलब आपका कहना यह है कि रॉयल फैमिली में जो पैदा हुआ है वो वही चाहेगा कि रॉयल फैमिली में रहे, उसको वही स्टेटस चाहिए होगा, और वो नहीं चाहेगा कि मैं गुर्बत करूं, क्योंकि उसका नफ्स सेटिस्फाई हो रहा है ना। एक इस्लाम में पैदा होने वाला शख्स जिसको अल्लाह ताला ने बिन मांगे ऐसी दौलत दे दी है, क्योंकि वो दौलत आपके नफ्स को सेटिस्फाई नहीं करती है, वो आपकी अकल को सेटिस्फाई करती है, और नफ्स ने गलबा कर लिया अकल के ऊपर, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों हुआ है मेरे साथ। लेकिन आपको नहीं लगता कि अनफेयर इसलिए होगा कि मान लीजिए कोई काफिर अपने मजहब में पैदा हुआ होगा, और उसने, जैसे कोई मुसलमान ने अपना कोई दूसरा मजहब एक्सप्लोर नहीं किया, उसने भी दूसरा मजहब एक्सप्लोर नहीं किया होगा, और फिर वो बिना ईमान की हालत पे उसका इंतकाल होता है, और फिर बाद में उसको एटर्नली हेल में रखा जाएगा। उसको तो इटर्नल हेल में उसी वक्त रखा जाएगा जबकि वो इस्लाम को जानने के बाद मानने से इनकार कर दे। अगर इस्लाम की अगर इस्लाम की तालीम ही उस तक ना पहुंची हो, तो ये अल्लाह ताला का फजल होगा उसके ऊपर कि वो उसको जहन्नम में न डाले। ये तो हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। नहीं, मतलब तालीम ना पहुंची जैसे, मतलब उसे इस्लाम के बारे में पता ही ना हो, या इसने तबलीग नहीं की हो उसको इस्लाम के बारे में ना पता हो, ना जो कॉमन सोर्सेज हैं आज के जरिए, मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया पर वो मौजूद है, इस्लाम के बारे में सुन रहा है, दिन रात पता है उसको चल रहा है कि इस्लाम क्या है, कुरान क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, उसके बावजूद वो बायसनेस की वजह से इन चीजों का इंकार कर दे, तो इस्लाम की बात उस तक पहुंच चुकी है। जरूरी नहीं है कि उसके घर पे जाकर कोई दरवाजा खटखटाए और कहे कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, तभी कहा जाएगा कि इस्लाम की दावत पहुंच चुकी। तो इस तरह की बहुत बड़ी तादाद है लोगों की। तो आपका क्या ये मौक़िफ़ है कि जो मेजॉरिटी, मान लीजिए इंडिया में अगर मेजॉरिटी हिंदू जो रहते हैं, उनको मतलब तबलीग तो किसी ने नहीं की, लेकिन उनको पता होता है कि इस्लाम में मोटा मोटा क्या है, क्या हो रहा है। इंडिया से नहीं है, इसका ताल्लुक दुनिया के हर कोने से है, वो चाहे साइबेरिया हो, अमेज़न हो, कि जहां जिन लोगों तक इस्लाम की बात पहुंच चुकी है, उन तक इस्लाम की दावत पहुंच चुकी है, और किसी भी असबियत और बायसनेस के नतीजे में अगर वो इस्लाम का और कुरान का इंकार करते हैं, तो वो हालत कुफर में उनकी मौत होती है, और फिर अल्लाह ताला जिस तरीके से किसी भी काफिर को सजा देगा उनको भी देगा। तो ये बात असल चली गई दूसरी तरफ। आपको इस हदीस का जवाब मिल गया कि नहीं मिल गया, जो कि आप बार बार ये चाह रहे थे कि मैं हदीस पर बात करूं। जी साहब, तो आपने जैसे पहले तो पूरा किया, लेकिन देखिए हदीस में जो रसूलुल्लाह कह रहे हैं, जो हम, क्योंकि हदीस इज ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन, मैं ये बोलना चाहूंगा, तो उस सेंस में एक मतलब ये भी निकल रहा है कि रसूलुल्लाह बता रहे हैं कि सनसेट होता कैसे, और वो तो सनसेट होता कैसे है ये बताने की जरूरत नहीं, चूंकि सनसेट होने के बाद ये बात कही थी। सनसेट होता कैसे है ये तो सबको पता है कि सूरज गायब हो जाता, हो गया सनसेट। तो गायब नहीं होता ना, ये भाई एक आम आदमी की नजर से, आम आदमी की नजर से सूरज गायब हो गया कि नहीं हो गया? सनसेट के बाद भी आपको सूरज नजर आ रहा होता है। उस सेंस में तो गायब हो गया। हाँ, ये वाला जो आप ऑब्जेक्शन लेकर आए हारिस सुल्तान से तो नहीं लेकर आए? नहीं, ये मैंने रैंडमली खाली ऐसे पढ़ा था, तो मुझे लगा था कि ये कहाँ पढ़ा था? हारिस सुल्तान की किताब में पढ़ा था? नहीं बिल्कुल भी नहीं, हारिस सुल्तान की किताब नहीं, बट मतलब कोई ऑब्वियसली मैंने पकड़ लिया वैसे, ये जो हल्की हल्की बात हो रही है ना, ये मैंने पकड़ लिया वैसे। ये जो आप जोर से नहीं बात कर रहे हैं, नहीं वहां नहीं पढ़ा मैंने, अभी कहते मैं तो जानता भी नहीं उसको। नहीं, मैं जानता हूँ, ये ऑब्जेक्शन उस बंदे ने अपनी किताब में लिखा है। बंदे को सुनता हूँ साहब, मैं क्यों आपसे झूठ बोलूं, मैं सुनता हूँ जी।
یہ آبجیکشن اس بندے نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اپنی کسی ویڈیو میں کہا ہو, آپ وہیں سے اٹھا کر لا رہے ہیں. نہیں آئی تھنک شاید میں نے, اگر میں سچ کہوں تو آئی تھنک میں شاید یہ اپوسٹل پروفٹ کی شاید ویڈیو میں دیکھا تھا شاید. ہاں تو برار یہ پورا ایک ہی گینگ ہے, وہیں سے اٹھا کر لا رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, اب آپ یہ کہیں کہ اوپن ٹو انٹرپریٹیشن, اوپن ٹو انٹرپریٹیشن تو ہر چیز بھی ہوتی ہے, لیکن آپ کی انٹرپریٹیشن نہیں مانی جائے گی نا, کیونکہ آپ کی انٹرپریٹیشن یا وہ جو اپوسٹیٹ ہے رضوان, اس کو آپ لوگ ابھی, مجھے حیرت ہے کہ اس کو آپ لوگ سنتے ہیں, یعنی وہ تو واقعی مینٹل کیس ہے نا, پروون مینٹل کیس ہے. نہیں بٹ مجھے بہت ساری اسلام کی چیزیں جو مطلب جس مجھے ایک بات بتائیں, ایک بندہ سیکولر ترکی میں پیدا ہوا, ٹھیک ہے, اس کا اسلام سے پہلے ہی کوئی تعلق نہیں تھا, یورپ میں آ گیا, یہاں پر آ کے اسائلم لے لیا اس نے امریکہ میں, ملحد بن گیا, اس کے بعد عیسائی بن گیا, پھر زائنس بن گیا, اب یہودی بننے کے چکر میں ہے. ٹھیک ہے, زائنس یہودی بننے کے چکر میں ہے, ٹامی رابنسن کے ساتھ پھر رہا ہے. ایسا آدمی, اس سے آپ اسلام سیکھتے ہیں؟ نہیں, اس سے اسلام میں نہیں سیکھتا ہوں, اسلام تو میں ڈاکٹر اسلام سیکھتا ہوں, اسلام میں آج جس لوگوں سے سیکھتا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ اس سے آپ نے جب آبجیکشن سیکھا کہ اس نے جو انٹرپریٹیشن کی, تو وہ انٹرپریٹیشن مجھے بتائیں کہ کیا وہ بائسنس پر مبنی نہیں ہوگی؟ جو آدمی آپ کو, اور امیجن کریں کہ آپ جیسے لوگ اگر غزہ میں ہوتے تو وہ آپ کے قتل پر جشن منا رہا ہوتا, آپ کی فیملی اگر غزہ میں ہوتی نا تو وہ آپ کے قتل پر وہ جشن منا رہا ہوتا, چونکہ وہ اس کو جائز سمجھتا ہے, اس کو وہ سیلیبریٹ کرتا ہے. تو آپ اس میں مسلمانوں کے تعلق سے فل بائسنس ہے, اس سے آپ اسلام کے خلاف آبجیکشن سیکھ رہے ہیں, اس کی انٹرپریٹیشن مان. نہیں, وہاں سے میں نے آپ سے کہا کہ مجھے اس موضوع کے بارے میں وہاں سے معلوم پڑا, لیکن اس کے بعد میں نے خود بھی اپنے ان سے پڑھنے کی کوشش کی. اس نے تو صرف بتایا, وہ تو خیر وہ گستاخی کرتا ہی ہے, وہ بدتمیزیاں کرتا ہی ہے, وہ تو اس کا لہجہ ہے, اس کا طریقہ ہے, اس کو چھوڑ دیجیے. لیکن مطلب اس پوائنٹ آف ویو کے بارے میں ایک, کیونکہ دیکھیے یہ اگر آپ پڑھیں تو ایک کرٹیسزم میں آ سکتا ہے اسلام کی. دیکھیں, کرٹیسزم میں کوئی بھی چیز آ سکتی ہے, اصل بات یہ ہے کہ جب اس کرٹیسزم کا جواب دے دیا جائے تو اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے, پھر یہ نہیں کرنا. یہ ہے, اس کو کہتے ہیں کبر. حدیث میں, صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تعریف بیان کی ہے, یعنی تعریف کا مطلب اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ کبر کہتے ہیں, تکبر کہتے ہیں کہ حق واضح ہونے کے بعد اس کا انکار کرنا. آپ کے سامنے ایک ایسی پراپر انٹرپریٹیشن آ گئی, آپ کوئی اب دو چار کی طرح بات واضح ہوئی, آپ کہ نہیں اٹس جسٹ این انٹرپریٹیشن, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. بات یہ ہے کہ وہ انٹرپریٹیشن کنسسٹنٹ ہے دوسری حدیثوں اور قرآن کی آیتوں کے ساتھ یا نہیں. اصل بات یہ ہے, اگر وہ کنسسٹنٹ ہے then it has to be accepted. چلیں, جزاکم اللہ. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت